ہانیہ، سفیر تمہارا چھوٹا بھائی ہے، اس کے پاس ان فضول شرارتوں کے لیے وقت ہی کہاں ہے؟ اسکول، مدرسہ، ٹیوشن اور کرکٹ اکیڈمی، رات کے 10 بجے تو گھر پہنچتا ہے، تو پھر میرے کمرے میں بھوت آ گیا ہے۔ ہانیہ کی باتوں پر امی مسکرا کر باورچی خانے میں چلی گئیں۔ ناشتے کے بعد الماری کی تمام چیزیں سلیقے سے رکھ دیں۔ اس کے بعد تو اکثر ہانیہ کی الماری کا یہی حال ہونے لگا۔ اب تو امی جان بھی کچھ پریشان سی ہو گئیں۔ ہانیہ نے روتی ہوئی صورت بنا کر کہا، امی مجھے تو لگتا ہے اس الماری میں ضرور کوئی بھوت ہے، آپ مجھے دوسری الماری لے کر دیں، میری ساری چاکلیٹیں غائب ہو جاتی ہیں، آج تو میری نئی پینسل اور ڈرائنگ کی کاپی بھی گم ہو گئی۔ ہانیہ کی امی نے کچھ سوچ کر اس بھوت کو پکڑنے کی ٹھان لی تھی۔ سفیر 10 بجے گھر میں داخل ہوا تو امی نے کہا، سفیر بیٹے، میں نے کھانا گرم کر دیا ہے، جلدی سے منہ دھو کر آ جاؤ۔ ہانیہ آپی نے آج جلدی کھانا کھا لیا ہے، وہ اپنے کمرے میں سو رہی ہے۔ کھانے کے تھوڑی دیر بعد وہ چپکے سے ہانیہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ ہانیہ گہری نیند سو رہی تھی۔ سفیر مسکراتے ہوئے سوتی ہوئی ہانیہ کو دیکھ کر الماری کی طرف بڑھا۔ آہستہ سے الماری کھولی، کپڑوں کو الٹ پلٹ کر کے کچھ تلاش کرنے لگا۔ ساتھ ہی زیر لب کہتا جا رہا تھا، آپی کی بچی ساری چیزیں کھا لی، کچھ بھی نہیں رکھا۔ دیکھو تو، ہاں مل گیا، او مزیدار چاکلیٹ۔ اس نے جلدی سے پیکٹ کو جیب میں ڈالا۔ سب چیزیں بے ترتیب چھوڑ کر جیسے ہی کمرے سے نکلا، امی جان کو سامنے کھڑا پایا۔ اچھا تو تم ہو الماری کے بھوت؟ سفیر کتنی بری بات ہے، میں نے تمہیں اتنا مصروف رکھا ہے تاکہ بری صحبت سے بچے رہو، لیکن تم بہن کو تنگ کرنے سے باز نہیں آتے۔ سفیر نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، معاف کر دیں امی جان، میں آئندہ نہیں کروں گا، میں ہانیہ آپی سے معذرت بھی کر لوں گا، ہانیہ سے کچھ مت کہیے گا۔ ہانیہ نے صبح اٹھ کر اپنی الماری کی یہ حالت دیکھی تو پھر چیخنے لگی۔ امی آئیں اور ہانیہ کو اس حال میں دیکھ کر مسکرا دیں۔ ہانیہ بیٹی، آج کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہانیہ بولی، سچ امی جان، آپ نے بھوت کو پکڑ لیا کیا؟ ہاں، کل میں نے اور تمہارے بہادر بھائی نے مل کر بھوت پکڑ لیا۔ بھوت بڑا شرمندہ تھا، اس نے کہا کہ آئندہ ہانیہ کی الماری کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھوں گا، اور دونوں کان پکڑ کر توبہ بھی کر لی۔ ہانیہ نے سفیر کو گھورا تو امی نے سفیر سے کہا، سفیر، رات کو بھوت نے کیا کہا؟ بھوت نے کہا، آئندہ ہانیہ آپی کو کبھی تنگ نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جیب سے چاکلیٹ کا پیکٹ نکال کر ہانیہ کی طرف بڑھا دیا۔